ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، آج میں چاہتا ہوں کہ چونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، روزوں کا سیزن بھی ہے، لینٹ بھی ہے، رمضان بھی ہے، اور ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ روزہ کی حالت میں ہوتے ہیں سارا دن، اور بہت سے ایسے دوست بھی ہیں جو روزہ خور بھی ہوتے ہیں، روزہ نہیں بھی رکھتے۔ یقیناً ہر کسی کی کوئی نہ کوئی اپنی مجبوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے جس میں صرف کھانے پینے کا عمل جو ہے وہی شامل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو ہے وہ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے، جو آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے، اور جو آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، ان میں اگر آپ تھوڑی سی تبدیلی کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کھانا اگر نہیں بھی کھاتے، میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ کھانے کے بغیر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اندر کچھ ایسی قباحتیں ہیں، کچھ بدعتیں ہیں، کچھ برائیاں ہیں، کچھ بری عادات ہیں، کچھ برے خیالات ہیں، بری سوچیں ہیں، مانے گا کوئی بھی نہیں۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں، میرے بہت سے دوست ایسے ہیں جو بڑے پکے روزے رکھنے والے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں بیمار ہوں تو بھی وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، اور بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو بڑے انرجیٹک ہیں، بڑے وہ تگڑے نظر آتے ہیں، لیکن اندر حوصلہ نہیں ہے، بھوک برداشت کرنے کا، روزہ رکھنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ تو آج میں اپنے ان تمام دوستوں ساتھیوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ نہیں روزہ رکھتے، نہ رکھیں، وہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، آپ کا اور آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، آپ کا اور آپ کے دین کا معاملہ ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہلکا پھلکا جھوٹ بولتے ہیں، چھوڑ دیں۔ کسی کے لیے سوچ بری ہے، چھوڑ دیں۔ تمباکو نوشی کرتے ہیں، چھوڑ دیں۔ چسکی لگا لیتے ہیں، چھوڑ دیں۔ کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، چھوڑ دیں۔ کسی کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، چھوڑ دیں۔ کسی کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، چھوڑ دیں۔ کسی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، چھوڑ دیں۔ کوئی شخص اگر اپنی کسی بات کی وجہ سے آپ کو اچھا نہیں لگتا اور آپ اس کے لیے اپنے دل میں غلط جذبات رکھتے ہیں، چھوڑ دیں وہ بھی، اس لیے کہ روزہ ریاضت کا عمل جو ہے وہ آپ کو ایک نیک اور صالح زندگی بسر کرنے کی توفیق دیتا ہے، ترتیب دیتا ہے، نظام دیتا ہے۔ میں اپنے ایسے تمام دوستوں ساتھیوں کے ساتھ مخاطب ہوں کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک اور بڑا خوبصورت فلسفہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اگر عام دنوں میں ہمارے گھر کا بجٹ جو ہے وہ ایک دن کا 2000 روپے ہے، لیکن افطاری کے لیے ہم جو اہتمام کرتے ہیں وہ 3000 روپے کے کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسا روزہ خدا کو، اللہ پاک کو قطعاً پسند نہیں، اس لیے کہ روزہ اور ریاضت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا جو آپ ترک کرتے ہیں وہ کھانا آپ کسی مستحق کے لیے دیں۔ میری بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو روزے کا خاص مقصد ہے دوستوں ساتھیوں آپ کے لیے، شاید میں یہ لائٹر نوٹ پہ اور بڑے ہیپی موڈ میں اس لیے بات کروں کہ روزے کو بڑا ایک سنجیدہ سا معاملہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنی ایسی حالت کر لیتے ہیں، ایسی شکل بنا لیتے ہیں کہ جیسے روزہ خدا نہ خواستہ کوئی ان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ان پر جبر کیا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ قطعاً نہیں۔ اگر آپ خوشی کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیں۔ روزہ جو ہے وہ خوشی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، آپ کو کمفرٹ زون میں رکھتا ہے۔ یار دیکھیں، جب آپ بری سوچوں سے بری ہوں گے تو آپ خوش نہیں ہوں گے، آپ برے خیالات سے بری ہوں گے آپ خوش نہیں ہوں گے، بری خواہشات سے بچے رہیں گے تو آپ خوش نہیں ہوں گے۔ کیا یہ چیزیں آپ کو خوشی دیتی ہیں؟ کوئی روزہ رکھ کے آپ اپنی شکل کو بگاڑ لیتے ہیں؟ نو، اپنا چہرہ جو ہے اس کو سنوار کے رکھیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ رکھیں، آنکھوں میں چمک ہو، پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ میں یہ اس کی اخلاقی جو حالتیں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔
جو روزے کے وظائف ہیں، روزے کی جو طریقہ کار ہیں، وہ تو آپ کو مولوی، پنڈت، پادری ہی یا فادر صاحب بتا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک سطحی قسم کی آپ کے ساتھ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ روزے کو انجوائے کریں، خدا کو وقت دیں، اپنے خاندان کو وقت دیں، اور جو کھانا آپ چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں، وہ پیسے جمع کریں. اور جب روزوں کا موسم ختم ہوتا ہے تو وہ اماؤنٹ جو آپ نے سیو کی ہوتی ہے، وہ اماؤنٹ کسی مستحق کو دیں، کسی ایسے ادارے کو دے دیں جو مستحق لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. بہت سے ایسے ادارے ہیں جو یتیم بچوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مظلوموں کے لیے، لاچاروں کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اچھی بات ہو، خوبصورت بات ہو کہ آپ وہ چیریٹی، وہ بچت جو آپ نے روزوں کے ایام میں کی، آپ ان کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں. یقین جانیں آپ کے روزے قبول ہو جائیں گے، اور وہ خواہشات، وہ باتیں، وہ چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان روزوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب پیدا کر دیں، آپ کی زندگی میں کچھ اچھا کر دیں، اس دفعہ آپ میرے کہنے پہ اس طرح سے روزے رکھیں. یقین جانیں آپ کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے. میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ خدا کا تجربہ کریں ان روزوں کے ایام میں. اچھا، بہت سے میرے دوست ایسے بھی ہیں جو روزے ڈائٹ سمجھ کے رکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اتنا ویٹ کم کرنا ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے. یقین جانیں، مان لیں میری بات. اور وہ دوست جو اس سوچ کے ساتھ روزے رکھتے ہیں وہ ضرور مسکرائیں گے میری یہ بات سن کے. بہت سے میرے دوست ایسے ہیں، آئی کین نیم دیم، میں ان کا نام بتا سکتا ہوں. یار بھائی، روزہ جو ہے ریاضت کا نام ہے، خدا کے ساتھ منسلک ہونے کا نام ہے، خدا کے احکامات کی بجا آوری کا نام ہے، خدا کے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا نام ہے، اپنے دلوں سے نفرت اور کدورت ختم کرنے کا نام ہے، اپنے اندر سے حسد اور انتقام کی آگ کو ختم کرنے کا نام ہے. اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ روزے کی فضیلت سے، جب آپ روزے کی خوبصورتی سے واقف ہوں گے. اگر آپ محض فاقہ کشی کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، باقی سارے کام دگڑ دگڑ کر جاتے ہیں، تو پھر میرے بھائی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی. انجوائے کریں کھانے پینے کو. پھر میں تو نہیں کہتا، لیکن کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے کہ وہ جو بدی کی راہ پر چلتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں. گناہ کی مزدوری موت ہے. کوشش کریں. ویسے تو 365 دن جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے ریاضت کے دن ہونے چاہیے، محبت کے دن ہونے چاہیے، رفاقت کے دن ہونے چاہیے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رفاقت رکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھایا کرو جیسے مسیح یسوع نے ہمارا سب کا بوجھ اٹھایا. کوئی گناہ نہیں تھا میرے یسوع میں، بالکل بے گناہ. اور اس وقت کی سب سے جو کڑی سزا ہے، سب سے سنگین سزا، جس کی سزا سزائے موت تھی، سنگین ترین الزام جو ہے ایک بے گناہ شخص پر لگایا. ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ بے گناہ ہے، اور جو الزام لگانے والے تھے انہیں بھی پتا تھا. جہاں پر ان کی عدالت ہوئی وہ بھی کہتے تھے پہلا تو اس نے اپنے ہاتھ دھوئے کہ میرے ہاتھ اس خون سے پاک ہونے چاہیے. کیا کیا اس نے؟ ہماری خاطر بڑا بوجھ اٹھایا، ایک بھاری صلیب کندھوں پہ اٹھا کے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑا. حقیقت یہ ہے روزوں کی ریاضت کی. اور جب ہم اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو ہی ہم پھر لائق طور پر خدا کی جو قیامت کی عید ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے، وہ منانے کے اہل ہو سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی اسی صورت میں ہی عید الفطر منانے کی تیاری کر سکتے ہیں. دوستو ساتھیو، اس
खूबसूरत मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपको ये एक दावत है कि आप चैरिटी का काम करें, और चैरिटी से भी बढ़कर आप अपनी आखिरत के लिए काम करें। वो काम करें जो खुदा को पसंद है, वो काम करें जो आपके इर्द गिर्द लोगों को पसंद है। दूसरों के लिए ठोकर का बायस या सबब ना बने, दूसरों को अजियत ना दें, दूसरों को कबूल करें, और अगर किसी ने आपके साथ कोई ज़्यादती की है उसको भी माफ़ करें। अगर आप माफ़ करने की पोजीशन में नहीं हैं, नहीं माफ़ कर सकते, भूल जाएं, क्योंकि इंतकाम लेना खुदा का काम है। आप अपना इंतकाम खुदा पे छोड़ दें, और खुदा यकीनन जब आप किसी को खुदा पर भरोसा करके छोड़ देते हैं तो फिर खुदा यकीनन आपके आंसू पूंछ देता है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त, यही गुजारिश है कि रोज़ों के अयाम में अपने इर्द गिर्द निगाह रखें। जहाँ कहीं आपको कोई मुस्तहिक, मजबूर, लाचार नज़र आता है और आप इस पोजीशन में हैं कि आप उसके लिए कुछ कर सकें, ज़रूर करें। और जो चैरिटी आप अपना खाना स्किप करके इकट्ठी करते हैं वो भी किसी मुस्तहिक को दें। अपने अखराजात को कम करें और वो रकम जो आप बचाते हैं, सेव करते हैं, किसी मुस्तहिक को दें। यही रोज़े का मकसद है और यही रोज़े का पैगाम है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आपको तौफीक दे कि आप सारे वो काम करें जिनका एक रोज़ा तकाज़ा करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।